شنانڈوا تصاویر میں بہت بے ضرر لگتا ہے، نیلی پہاڑیاں، سنہری پتے، پرسکون ٹریلز۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا جب تک میں نے وہاں قدم نہیں رکھا۔ میں سورج نکلنے کے فوراً بعد پہنچا۔ ہوا اتنی ٹھنڈی تھی کہ سانس تیز لگتا تھا۔ پارک آہستہ آہستہ جاگ رہا تھا۔ پارکنگ میں چند گاڑیاں، ایک جوڑا نقشے کے پاس ہنس رہا تھا۔ سب کچھ نارمل، سب کچھ محفوظ۔ میں نے ایک ایسا ٹریل چنا جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ خاموش ہے، نہ خطرناک، نہ بہت دور، بس خاموش۔ ایسا راستہ جہاں اپنے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے اور لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں۔ پہلا میل خوبصورت تھا۔ جنگل کی خوشبو نم اور زندہ تھی۔ دھوپ شاخوں سے چھن کر آ رہی تھی۔ پھر میں نے کچھ عجیب محسوس کیا۔ پرندے رک گئے، آہستہ آہستہ نہیں، ایک دم۔ ایک لمحہ آواز تھی اور اگلے لمحے جنگل ساکت۔ یہ سکون نہیں تھا، یہ توجہ تھی، جیسے جنگل کسی اور چیز کو سن رہا ہو۔ میں چلتا رہا۔ تقریباً 20 منٹ بعد میں نے انہیں دیکھا۔ میرے آگے دو ہائیکرز، ایک مرد اور ایک عورت، شاید 35 کے قریب، بیگ کندھوں پر، آرام سے چلتے ہوئے۔ بالکل نارمل لوگ، بالکل نارمل صبح۔ مجھے عجیب سا سکون ملا۔ ٹریل پر دوسروں کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ مرد نے پیچھے مڑ کر سر ہلایا۔ عورت مسکرائی۔ پھر وہ راستے کے موڑ پر گئے اور غائب ہو گئے۔ بس ایسے ہی، نہ چیخ، نہ بھاگنا، نہ کوئی سائیڈ ٹریل۔ وہ صرف موڑ مڑے اور ختم۔ پہلے میں ہلکا سا ہنسا، وہ آگے ہی ہوں گے ظاہر ہے۔ میں تیز چلا، موڑ تک پہنچا، موڑا اور جم گیا۔ ٹریل سیدھا جا رہا تھا۔ کوئی دو راستے نہیں، کوئی چٹان نہیں، کوئی گھنے درخت نہیں، بس خالی مٹی کا راستہ۔ میں حیران کھڑا رہا۔ ہیلو، آپ ٹھیک ہیں؟ میری آواز عجیب لگی، بہت انسانی۔ وہ درختوں میں گر گئی اور واپس نہیں آئی۔ تب میری نظر ایک پوسٹ پر پڑی، ایک پرانا کاغذ کیل سے لگا ہوا، مدھم تصویر، گمشدہ ہائیکرز، دو چہرے، ایک مرد اور ایک عورت، وہی جوڑا۔ میرا پیٹ جیسے نیچے گر گیا۔ میں نے قریب ہو کر تاریخ پڑھی۔ 3 سال پہلے۔ میرا منہ خشک ہو گیا۔ یہ ناممکن تھا۔ میں نے انہیں ابھی دیکھا تھا۔ میں پیچھے ہٹا، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ جنگل خاموش تھا، نہ پرندے، نہ ہوا، نہ حرکت۔ اور پھر ٹریل کے اندر کہیں سے آواز آئی، آہستہ، ناپی ہوئی، قریب آتی ہوئی۔ مگر جب میں نے دیکھا، کوئی نہیں تھا، صرف آواز اور یہ احساس کہ شنانڈوا نے جان لیا ہے کہ میں اکیلا ہوں۔ میں بھاگا نہیں، کم از کم فوراً نہیں۔ یہی بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے۔ میرا جسم وہیں جمع رہا، عقل اور خوف کے بیچ، کیونکہ میرے اندر ایک حصہ مسلسل کہہ رہا تھا کوئی وجہ ہوگی۔ شاید وہ ٹریل سے ہٹ گئے ہوں، شاید میں نے کچھ نہیں دیکھا، شاید تصویر محض اتفاق ہو۔ مگر جنگل کی خاموشی اتفاق نہیں لگ رہی تھی، وہ جان بوجھ کر تھی، جیسے جنگل سانس روکے بیٹھا ہو۔ قدموں کی آواز چند لمحے اور آئی، آہستہ، صبر سے، پھر وہ رک گئی، بالکل میرے سامنے۔ میں محسوس کر سکتا تھا ہوا کا دباؤ، جیسے کوئی بہت قریب کھڑا ہو۔ میں خالی راستے کو گھورتا رہا، کوئی نہیں، صرف درخت اور سایہ۔ پھر ایک سرگوشی، لفظ نہیں، آواز نہیں، بس جیسے کوئی دانتوں کے بیچ سے سانس چھوڑ رہا ہو، میرے کان کے پاس۔ میں اتنی تیزی سے گھوما کہ گردن میں درد ہوا، مگر پھر بھی کچھ نہیں تھا۔ تب میں نے حرکت کی، میں واپس چلنے لگا، تیز مگر قابو میں۔ میں دوڑنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ دوڑنا مان لینا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ جنگل اب بھی غیر فطری طور پر خاموش تھا۔ میرے قدموں کی آواز بھی عجیب لگ رہی تھی، جیسے زمین میری گونج نہیں چاہتی۔ جب میں پارکنگ میں پہنچا تو نارمل دنیا بہت جلد واپس آ گئی۔ پرندے، ہوا، ایک خاندان اپنی گاڑی کے پاس ہنس رہا تھا۔ یہ سب بے حس لگ رہا تھا، جیسے خواب سے نکل کر لوگ کافی پی رہے ہوں۔ میں سیدھا رینجر اسٹیشن گیا۔ اندر کاغذ اور پائن کی خوشبو تھی۔ ایک نوجوان رینجر میز کے پیچھے بیٹھا تھا۔ میں شاید بہت پیلا لگ رہا تھا، کیونکہ اس کا چہرہ بدل گیا۔ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ میں بولنے کی کوشش کی، مگر گلا بند تھا۔ میں نے 2 ہائیکرز دیکھے، وہ میرے سامنے تھے، پھر غائب ہو گئے۔ وہاں گمشدہ لوگوں کا پوسٹر۔ رینجر کے چہرے پر کچھ بدل گیا، پریشانی نہیں، حیرت نہیں، پہچان، جیسے وہ یہ بات پہلے بھی سن چکا ہو۔ وہ آہستہ کھڑا ہوا۔ کون سا ٹریل؟ میں نے بتایا۔
اس نے فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ پیچھے دفتر کی طرف دیکھنے لگا، پھر میری طرف، اور آواز نیچی کر دی۔ وہ حصہ سرکاری طور پر بند نہیں ہے، اس نے احتیاط سے کہا، مگر ہم اکیلے وہاں جانے کا مشورہ نہیں دیتے۔ میں اکیلا نہیں تھا، میں نے کہا۔ وہ وہاں تھے، ایک مرد اور عورت۔ اس کے جبڑے سخت ہو گئے۔ کیا انہوں نے آپ سے بات کی؟ نہیں، بس پیچھے دیکھا، مسکرائے۔ رینجر نے اپنا سانس نگلا، پھر اس نے میز کے نیچے سے ایک موٹا بائنڈر نکالا، بھرا ہوا، ایسا بائنڈر جس میں سالوں کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس نے کھولا، اندر تصویریں تھیں، درجنوں گمشدہ لوگ، کچھ ہائیکنگ کپڑوں میں مسکرا رہے تھے، کچھ پرانی دھندلی تصویریں۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ لوگ یہاں غائب ہوتے ہیں؟ میں نے سرگوشی کی۔ رینجر نے سیدھا جواب نہیں دیا۔ وہ قریب جھکا اور آواز تقریباً سنائی نہ دی۔ یہاں لوگ گروپ میں غائب نہیں ہوتے، اس نے کہا، زیادہ تر اکیلے۔ ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور واپس نہیں آتا۔ میں نے اسے گھورا، مگر میں نے دو دیکھے۔ اس کی آنکھیں تیزی سے اوپر اٹھیں، پھر ہٹ گئیں۔ کچھ لوگ یہ رپورٹ کرتے ہیں، اس نے مانا، ایسے ہائیکرز دیکھنا جہاں کوئی ہونا نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ رکا، پھر اس نے وہ جملہ کہا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹریل یاد رکھتا ہے۔ میرے اندر ٹھنڈ دوڑ گئی۔ یاد رکھتا ہے۔ رینجر نے بائنڈر فوراً بند کر دیا، جیسے زیادہ تر دیکھنا خطرناک ہوگا۔ شینانڈوا میں وہ کچھ جگہیں ہیں جہاں جنگل نارمل نہیں رہتا، اس نے کہا۔ ہم ٹور میں نہیں بتاتے، پارک سروس بروشر میں نہیں لکھتی۔ پھر اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، مگر مقامی لوگ جانتے ہیں۔ میں خاموش رہا۔ وہ سانس چھوڑ کر بولا، وہ انہیں کہتے ہیں دہراتے راستے۔ میرے ہاتھ سن ہو گئے۔ دہراتے؟ وہ آہستہ سے ہلا۔ لوگ سمجھتے ہیں وہ آگے جا رہے ہیں، مگر راستہ ہمیشہ باہر نہیں لے جاتا۔ میرا منہ خشک ہو گیا۔ اور جو ہائیکرز میں نے دیکھے؟ اس کی آواز میں عجیب سا افسوس تھا۔ سر، تھا۔ میرے کانوں میں دل کی دھڑکن گونج رہی تھی۔ تو پھر میں نے کیا دیکھا؟ اس نے جواب نہیں دیا، بس ایک کاغذ میری طرف سرکا دیا۔ سادہ وارننگ، اگر خاموشی میں آپ کے پیچھے قدموں کی آواز آئے تو مڑ کر مت دیکھنا۔ میں اسے گھورتا رہا، پھر اس کی طرف۔ یہ واقعی ہے؟ رینجر کا چہرہ سخت تھا۔ ہم یہ مذاق میں نہیں لکھتے سر۔ باہر ہوا درختوں میں ہلی، نرم جیسے سانس، اور مجھے اچانک سمجھ آیا، شینانڈوا خالی نہیں ہے، یہ بھرا ہوا ہے ان لوگوں سے جو کبھی اپنی ہائیک مکمل نہیں کر سکے، اور کسی طرح راستہ اب بھی انہیں چلا رہا ہے۔ میں اس رات سو نہیں سکا، حقیقت میں نہیں۔ میں پارک کے باہر ایک موٹل کے کمرے میں چھت کو گھورتا رہا۔ باہر سے گزرتی گاڑیوں کی لائٹ پردوں پر ایسے پھسلتی جیسے آہستہ آہستہ بھوت گزر رہے ہوں۔ ہر بار روشنی ہلتی تو میرا جسم تن جاتا، کیونکہ میرے دماغ میں وہی منظر چل رہا تھا۔ ہائیکرز کا پلٹ کر دیکھنا، مسکرانا، جیسے وہ مجھے جانتے ہوں، جیسے وہ انتظار کر رہے ہوں۔ رات تقریباً 2 بجے میں نے فون اٹھایا۔ سگنل نہیں تھا، یہ پہاڑوں میں عام بات تھی، مگر عجیب بات یہ تھی، میری سٹیپ کاؤنٹر ایپ اب بھی دکھا رہی تھی کہ میں چل رہا ہوں۔ میں نے اسکرین کو گھورا۔ 12:47، 14 قدم، 12:49، 9 قدم، 12:52، 6 قدم۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں تو ہل بھی نہیں رہا تھا، پھر یہ قدم کس کے تھے؟ میں نے فون بند کر دیا، خود کو کہا یہ بس گڑبڑ ہے، مگر اندر کہیں ایک سرد حقیقت سرگوشی کر رہی تھی۔ میرا ایک حصہ شینانڈوا میں رہ گیا ہے۔ صبح میں نے خود کو یقین دلایا کہ بس ختم، جو کچھ بھی تھا اب میرا مسئلہ نہیں۔ میں نے جلدی سے سامان باندھا، درختوں کی طرف دیکھنے سے بچا اور وہاں سے نکل گیا۔ پہاڑ پیچھے رہ گئے، سڑک سیدھی ہو گئی، دنیا واپس نارمل لگنے لگی۔ گیس اسٹیشن، بل بورڈز، زندگی، اور میری سانس آہستہ آہستہ آسان ہونے لگی۔ پھر میں نے وہ سائن دیکھا، سبز ہائی وے بورڈ۔ ایک لمحے کو لگا میرا دماغ وہم میں ہے، مگر پھر میں نے پڑھا، شینانڈوا ٹریل ایکسیس 3 مائلز۔ میرے ہاتھ سٹیئرنگ پر ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ ممکن نہیں تھا، میں تو پارک سے دور جا رہا تھا۔ میں نے GPS میں دیکھا، نقشہ سیدھی ہائی وے دکھا رہا تھا، کوئی پارک روڈ نہیں، مگر سائن حقیقی تھا، پرانا، جیسے دہائیوں سے وہاں لگا ہو۔ میں نے رفتار بڑھائی، پھر دوسرا سائن آیا، ریپیٹنگ ٹریل، نیکسٹ ایگزٹ۔ میرا منہ خشک ہو گیا۔ یہ کوئی ٹورسٹ سائن نہیں تھا، یہ سرکاری نہیں تھا، پھر بھی وہ وہاں تھا۔
ریڈیو میں اچانک کڑکڑاہٹ آئی، اسٹیٹک، پھر اس کے نیچے ایک آواز، کوئی گانا نہیں، کوئی نشریات نہیں، ایک سرگوشی، مڑنا مت۔ میں نے فوراً ریڈیو بند کر دیا، مگر خاموشی اور بھی خوفناک تھی، کیونکہ اس خاموشی میں میں نے کچھ اور سنا، قدموں کی آواز، باہر نہیں، سڑک پر نہیں، گاڑی کے اندر، میرے پیچھے، جیسے کوئی سیٹ کے پاس کھڑا ہو۔ میں جم گیا، آنکھیں سیدھی آگے، رینجر کی وارننگ یاد آئی، اگر خاموشی میں پیچھے قدموں کی آواز آئے تو مڑ کر مت دیکھنا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہوا بھاری لگ رہی تھی، ونڈ اسکرین کے کنارے دھندلے ہو گئے، حالانکہ صبح صاف تھی۔ پھر ایک بو، گیلے پتے، مٹی، پائن، جنگل، ناممکن۔ میں تو میلوں دور تھا۔ میں نے اسٹیئرنگ اتنے زور سے پکڑا کہ ہاتھ درد کرنے لگے۔ جو کچھ بھی میرے پیچھے تھا وہ چاہتا تھا کہ میں دیکھوں، کہ میں اسے تسلیم کروں۔ شاید یہی راستے کا قانون تھا، زبردستی نہیں، دعوت۔ میں نے بہت ہلکی آواز میں کہا، نہیں۔ قدموں کی آواز رک گئی، ایک لمحہ پوری دنیا تھم گئی، پھر وہ دباؤ ختم ہو گیا، بو غائب ہو گئی، شیشہ صاف ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں اگلے شہر تک سانس نہیں لے سکا۔ میں ایک ڈائنر میں رکا، ہاتھ کانپ رہے تھے، کافی میز پر گر گئی۔ ویٹرس نے پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ میں کیا جواب دیتا؟ ایک بار شاید میرے قدم یاد کر چکا ہے۔ میں نے فون دوبارہ کھولا، اسٹیپ کاؤنٹر رک چکا تھا، مگر ایک آخری انٹری تھی، ایک واک ریکارڈ ہوئی تھی، چند منٹ پہلے، لوکیشن شننڈوا، ان نون ٹریل، فاصلہ اشاریہ 2 میل۔ میں اسے گھورتا رہا، میں نے تو قدم بھی نہیں اٹھایا تھا، پھر یہ کون چل رہا تھا؟ یہ کئی ہفتے پہلے کی بات ہے۔ اب میں ہائیک نہیں کرتا، میں جنگل کے پاس نہیں جاتا جب دھند نیچی ہو، مگر کبھی کبھی رات کے سناٹے میں میں سنتا ہوں، آہستہ قدم، صبر سے، میرے پیچھے، اور میں جانتا ہوں شننڈوا نے ہائیکرز کو نہیں کھویا، اس نے انہیں رکھ لیا، اور شاید وہ اب بھی فیصلہ کر رہا ہے کہ کیا وہ مجھ سے بھی فارغ ہو چکا ہے یا نہیں۔